یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج فروری 2024 کی 4 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ جموں کشمیر تحریک اتفاق رائے کی سینٹرل کوارڈینیشن کمیٹی اور ضلع وطن حکومت کے لیے قائم کی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی کے مشترکہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 فروری کو جموں کشمیر کی ضلع وطن حکومت کا اعلان نہیں کیا جائے گا، بلکہ 5 فروری کی یوم عوامی حقوق منانے کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال کو پوری طرح سے سپورٹ کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی برطانیہ کے رہنماؤں سردار طارق راجہ سرفراز، سردار ٹکا خان اور گل زمان نے لندن سے جاری بیان میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کو عوام کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوم یکجہتی منانے والوں نے 22 اکتوبر 1947 کو قبائلیوں کے ذریعے کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کیا۔ UKPNP کے رہنماؤں نے کہا کہ وہ 5 فروری کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں یوم حقوق کی ہڑتال کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ راولاکوٹ میں ٹرانسپورٹرز نے 5 فروری کو مکمل پہیہ جام کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 56 پیسے کا مزید اضافہ کر کے عوام پر 40 ارب روپے کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں جنگجو تنظیم بلوچ راجی آجوئی سنگر یعنی براس کے ترجمان بلوچ خان نے کہا ہے کہ سرمچاروں نے پاکستانی فوج پر پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کوئٹہ، خاران، کلات، آوران، کیج اور پنجگور میں مختلف نوعیت کے 63 حملے کیے ہیں، جن میں پاکستانی فوج اور انتخابی مہم چلانے والے دفاتر اور امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملے 28 جنوری اور 2 فروری کے درمیان کیے گئے۔ ادھر سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے سندھ صوبائی الیکشن کمیشن کی عمارت پر بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے بارکھان میں الیکشن کمیشن کے زیر استعمال عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے آپریشن بولان میں بلوچستان لبریشن آرمی کے 12 فدائین اور 385 سرمچاروں نے حصہ لیا۔ مچھ شہر پر قبضہ اور ریلوے اسٹیشن پر قبضہ 2 دن تک جاری رہا۔ حملے میں پاکستانی فوج کے 78 اہلکار ہلاک ہوئے۔ حملہ 29 جنوری سے 31 جنوری 2 دن جاری رہا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین پر گرفتاری کے دوران بدترین تشدد کر کے انہیں زخمی حالت میں اٹک جیل پہنچایا گیا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کے قریبی ساتھی نے میڈیا کو جاری بیان میں بتایا کہ انٹیلیجنس افسران نے انہیں ساری رات سردی میں بٹھا کر شدید جسمانی اور ذہنی تشدد اور ٹارچر کیا اور کھانا بھی نہیں دیا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے ذرائع کے مطابق منظور پشتین کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔